یہ ہے وقت میڈیا۔ ملک کو بیرون ملک کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے عوام کا طرفدار، سچائی کا علم بردار صدا ٹوڈے اردو نیوز ویب پورٹل روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرچ کریں www.sadatoday.com۔ لانچنگ سیریمنی کا یہ ویڈیو دیکھیے۔ صدا ٹوڈے کی آج کی غزل کا مقطع اب باقی رہ گیا ہے، جو گلزار صاحب اور شاہد بیدی صاحب کی صورت میں ہوگا۔ بہرحال شاہد بیدی صاحب وائس چانسلر رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے، اس سے پہلے کئی تاریخی اداروں کی ادارت آپ کرتے رہے ہیں۔ آپ ظاہر ہے کہ دلی کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو انتہائی، یعنی جسے علم و ثقافت کی شخصیت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی بات یہ ہے کہ دلی کی ہر محفل میں، چاہے وہ محفل علمی ہو، وہ چاہے ادبی ہو، وہ چاہے صحافتی ہو، وہ سماجی ہو یا معاشرتی ہو، ہر محفل میں ہر شام کو شاہد بیدی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ ایک ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں ان دونوں کو کسی محفل میں دیکھتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی نظروں سے بچا کے اسی طریقے سے ہمیشہ قائم و دائم ہماری محفلوں میں موجود رکھے، اور ہمیں ان کی سرپرستی اور ان کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں۔ میں ان کلمات کے ساتھ محترم شاہد بیدی صاحب قبلہ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کے اظہار خیال فرمائیں۔ جی اسٹیج پر بیٹھے ہوئی خواتین، اب تو دو ہیں، اور حضرات، اور جو ابھی یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں محترمہ وسیم راشد کو کہ انہوں نے یہ پورٹل شروع کیا ہے۔ ان سے میری واقفیت پہلے کی ہے، جب وہ چوتھی دنیا سے متعلق تھی، اور چوتھی دنیا اردو کا ایک بہت اچھا معیار قائم ہوا تھا ان کی عدالت میں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ معیار جو ہے وہ صدا میں بھی قائم رہے گا۔ دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ وسیم راشد صاحبہ جو آج کی ٹیکنالوجی ہے اس کا فائدہ آپ اٹھا رہی ہیں، اور اب یہ پورٹل جو ہیں اس کے لیے آپ کو ٹیلی ویژن پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈیسک کے کمپیوٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے آئی فون پہ ملتا ہے، بالکل اس طرح سے ملتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ کم سے کم 1 درجن اس طرح کے پورٹل جو آ چکے ہیں۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 2 کتابیں جو آج یہاں ریلیز ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو میں اسلم چشتی صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے سرحد کے پار جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ دیکھیے، اردو جو ہے وہ ایک غیر منقسم وراثت ہے، اس میں آپ واگا بارڈر پر لائن جو ہے وہ نہیں کھینچ سکتے، تو اس لیے جو وہاں بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہماری تہذیب اور اس کا حصہ ہے، اور وہاں والے بھی جو یہاں اردو میں کام ہو رہا ہے اس سے شناسائی رکھتے ہیں۔ تو اسلم صاحب، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے، اس میں سے بہت سے جو ہیں وہ غیر معروف بھی لوگ ہیں، لیکن کم سے کم ان سے آپ نے شناسائی پیدا کرنے کی ایک صورت کی۔ کہنے کو بہت کچھ ہے۔ دیکھیے، یہ کتاب سر سید کے مخالفین، حالانکہ میرا خیال ہے یہ پورا ٹائٹل نہیں ہے، سر سید کے جو موافقین ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر اس میں کیا ہے۔ سر سید کی 200ویں سالگرہ منائی گئی ابھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ
ان کی یاد بنانے کا حق ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بحیثیت اسکالر کے میں یہ چاہوں گا کہ بھائی سر سید کے جو کمپلیٹ ورکس ہیں وہ تو کم سے کم اویلیبل ہوں، وہ ابھی تک نہیں ہے۔ سنتے ہیں کہ اس لیے کہ سر سید بہت سے معاملات میں، سر سید میں ایک عجیب دلچسپ چیز ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آثار و سنادید اگر وہ نہ لکھیں تو بہت سی عمارتوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور کس مشقت سے لکھی انہوں نے۔ تاریخ فیروز شاہی انہوں نے مرتب کی، غالب کے تانے بھی سنے انہوں نے کہ اب تو ریل کا زمانہ ہے، ابھی کہاں تم سے باتیں کرتے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ سر سید نے جدید جو تعلیم ہے اس کو فروغ دیا، اور تفسیر بھی جو ہے اس کے لیے آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ سر سید نے عبرانی زبان سیکھی۔ تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے بہت پہلو ہیں، اور ان میں سے بہت سے پہلو جو ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں۔ سر سید کو یاد کو آپ نے تازہ کیا، اور اچھا ہے کہ آپ نے مخالفین کا بھی ذکر کیا ان کے، اس لیے کہ وہ آدمی بڑا ہو ہی نہیں سکتا جس کے مخالف نہ پیدا ہو۔ صحیح بات ہے، یقین۔ مگر میں بحیثیت طالب علم کے جو علی گڑھ یونیورسٹی سے میں نے جو کچھ بھی ہوں میں اسی کا فائز ہے، میں امید کرتا ہوں کہ نئی جنریشن جو ہے وہ سر سید کو پھر سے پڑھے گی، اور ان کی جو باتیں آج کے حالات کے مطابق ہیں، ریلیونٹ ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو سر سید سے سیکھنا آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ ہے ان کا، یعنی ابھی وہ شخص اتنے پہلو اس کی شخصیت کے ہیں، سائنٹیفک سوسائٹی آج بھی معاف کیجیے گا اردو میں سائنس کے رسالے اور کتابیں نہیں ہیں، سوائے ایک رسالہ نکلتا ہے اسلم پرویز صاحب جو آج کل حیدرآباد میں وائس چانسلر ہیں، جبکہ انجمن ترقی اردو کا زمانہ جو تھا 1947 سے پہلے کا، اس میں مولوی عبدالحق ایک رسالہ الگ سے سائنس نکالتے تھے۔ تو ہم کو سر سید سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ سائنٹیفک فکر کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو عام لوگوں تک ہم پہنچائیں۔ آپ نے ان کے مخالفین کا ذکر کیا، بہت اچھا کیا آپ نے، اس لیے کہ ہم یہ اٹس اے بیٹل آف آئیڈیاز، یہ خیالات کی جدوجہد ہے، اس میں وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، اب میں اردو صحافت کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اردو کے اخبار بہت سے اچھے نکل رہے ہیں، کم سے کم 4 اخبار تو میں پڑھتا ہوں اردو کے، ان کا نام بھی کہے لے دوں کسی ترتیب کے بغیر، اس لیے کہ پھر آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر ترتیب بتاؤں گا میں۔ انقلاب، خبریں، سہارا، اخبار مشرق اور سیاست، 5 ہو گئے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اردو اخبارات جو ہیں مین اسٹریم اس کو گھیٹوائز نہ کیجیے۔ میرے ایک دوست تھے جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، کنور اخلاق محمد شہریار صاحب، تو میں نے ان سے شکایت کی کہ بھائی اردو اخبار میں یہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، غیر معروف طرح کی چیزیں اور یہ خبریں آتی ہیں۔ تو کہہ لے شاہد صاحب، اخبار خبریں نہیں ڈھونڈتا ہے، خبریں اخبار ڈھونڈتی ہیں۔ کہیں کچھ ہو رہا ہے، پرچہ لکھ دیا، انہوں نے چھاپ دیا۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس چیز سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک گھیٹوائزیشن کی کیفیت ہے صحافت میں،
ये ठीक है, लोकल खबरें होनी चाहिए, एक सफ़ा आप उसके लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर अखबार का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो फलां जगह ये हुआ, फलां जगह ये हुआ, और मेन स्ट्रीम में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कम है, मैं समझता हूँ कि, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पोर्टल है वो एक नया मेयार इस सिलसिले में कायम करेगा। मेरी समझ में तो जो सबसे अच्छा अखबार था, और अफसोस है कि सबसे पुरानी जो सियासी पार्टी है उसकी बेरहमी की वजह से वो ख़त्म हो गया। कौमी आवाज़ पंडित नेहरू के ज़माने का अखबार था, और क्या मुझे याद है उनके जो आखिरी एडिटर थे वो रोते थे कि साहब कोई सपोर्ट नहीं मिलती हमें इनसे, और कांग्रेस पार्टी जो है आज मेरा ख्याल उसका खामियाजा भुगत रही है जिस तरह से। तो एक मेयार है अखबार का, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डेली होगा या वीकली होगा मुझे नहीं मालूम। सर ये तो मेरा न्यूज़ पोर्टल है, ये हर टाइम बराबर होता रहेगा जी, हर टाइम खबरें देगा ये। एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आ गई है, वो कहते हैं सोशल मीडिया। मेरा ख्याल है उसमें ज़्यादातर एंटी सोशल मीडिया होता है, अफवाहें फैलाना, खबरों को तोड़ना मरोड़ना। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो पोर्टल है उस पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है कि ये जो एंटी सोशल या सोशल मीडिया का भी एक जो तिर्याक है उसको आप आम करें। आखिरी बात जो मैं कहूँगा ये हो, मैं तायद करता हूँ कुलदीप नैयर साहब की, इसलिए कि कोई चारा नहीं है, यू कांट बी इन ए घेट्टो। आप मेन स्ट्रीम में हैं और रहें, ये कहा उन्होंने। सिकुड़ने का, अपने खोल में चले जाने का, मुंह छिपा लेने का, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेने का ऑप्शन आपको नहीं है। खासतौर से हमारे जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, और आपके तो हमारे तो मज़हब में भी है कि भाई मायूसी जो है कुफ्र है। तो ये जो एक टेंडेंसी आ गई है कि हम अपने खोल में सिकुड़ जाते हैं, उससे हमें निजात हासिल करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों में आपके पोर्टल का एक रोल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस रोल को आप अदा करेंगी, और आपको इतने अच्छे कोलैबोरेटर्स मिल रहे हैं। देखिए सफ़ी, राना सफ़ी जो हैं वो देखिए कहाँ, दिल्ली वालों को ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो हिस्टोरियन भी हैं, कम्युनिकेटर भी हैं। जी आपको सुना दिया उन्होंने। मेरे पोर्टल के एडवाइजर तो तस्लीम रहमानी साहब है, पूरे एडवाइजर। और रहमानी साहब तो मेरा ख्याल है उन्होंने तकरीर तो बहुत थोड़ी की, लेकिन कूजे में या दरिया में कूदा तो नहीं था। आप बोल गए थे दरिया में कूदा, लेकिन कूजे में दरिया, इनकी जो वसात है मुताले की, वाकई में तो हैरान रह गया। और माशाल्लाह से हाजिर है, इल्म हाजिर आपका है। तो इस तरह का एडवाइजर्स आपको अवेलेबल हैं। मैं अपनी नेक ख्वाहिशात आपको देता हूँ, आपका खुलूस जो उसका मैं कायल हूँ, आपकी अहलियत का भी कायल हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोर्टल जो है वो एक नई पहल उर्दू सहाफ़त में पैदा करेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं और जी जी बिल्कुल तशरीफ लाएं। क्योंकि सर सैयद की बात हुई, और सर सैयद को वैसे सहाफ़ी के भी एक बड़ी अहमियत है। सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का अखबार तहज़ीबुल अखलाक, अभी पिछले साल एडिटोरियल जो पॉलिसी है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसमें मग़ज़ होना चाहिए, क्या कह रहे हैं, और दूसरे उसकी जो ज़बान है वो नसर की होनी चाहिए। इसलिए कि हमारे उर्दू में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि नसर को शेर बना देते हैं। साफ नसर जो है वो बड़ी रेयर है, माफ़ कीजिएगा, आप इत्तफ़ाक़ करेंगे इससे। तो
سر سید کے جو ایڈیٹوریلز تھے وہ شذرات کے نام سے ان کے ایک بہت اچھے اسکالر ہیں اصغر عباس، انہوں نے 500-600 صفحے میں اس کو مرتب کیا ہے، ابھی حال میں وہ چھپا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے ہر صحافی کو اس سر سید کے جو ایڈیٹوریلز ہیں، ان کا جو کنٹینٹ ہے، جو اسٹائل ہے، جو بھرتی کے الفاظ نہیں ہیں، وہ اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چونکہ آپ سر سید کے بھی طالب علم ہیں کہ اس کو بھی آپ دیکھیں اور اس اسٹائل کو ہم پھر سے ریوائیو کریں۔ شکریہ۔ بہت تھاٹ پرووکنگ اسپیچ سے شاہد بیدی صاحب نے فرمائی ہے۔ سچ آپ ہی کی طرح آپ ہی سے سیکھی ہیں چیزیں۔ میں غالباً 13 اخبار روزانہ صبح کو پڑھتا ہوں، جس میں 4 اخبار انگلش کے ہوتے ہیں، 2 ہندی کے ہوتے ہیں اور 4 اردو کے ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں ایک جملے میں کہ جب ایک زبان سے دوسری زبان کے اخبار کی طرف جاتا ہوں تو گویا دنیا بدل جاتی ہے۔ اردو اخبار میں پڑھتا ہوں تو دوسری کسی دنیا میں ہوتا ہوں، اور جیسے ہی انگریزی کا اخبار اٹھاتا ہوں تو بالکل مختلف ایک دنیا ہوتی ہے، مختلف ایک سماج ہوتا ہے، مختلف ایک موضوع ہوتا ہے، مختلف ایک اسلوب ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اداریوں کے بارے میں فرمایا، ہم یہ جانتے ہیں کہ غالب نے زبان کا لہجہ بدلا تھا، مقفع اور بسجہ کی جگہ وہ روانی کی زبان میں لائے تھے، لیکن سر سید نے اس کے جو آغاز کیا ہے وہ اس کو بھی پڑھا نہیں گیا، اور یہی ریزن ہے۔ آپ نے مجھے پھر ایک بار بہمیز دے دی۔ میں سر سید پہ بہت گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سر سید از دی موسٹ ریلیونٹ پرسن آف آور ہسٹری فار دی ٹائم۔ اس وقت میں اگر سر سید کو سمجھ لیا گیا تو ہم اپنے بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سر سید کے بارے میں۔ ہی از دی موسٹ مس انڈرسٹوڈ پرسن آف دی ہسٹری۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد سر سید کو لے کر ہی ایک سیمینار ہم کریں اور ان کے ان پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں کہ جو اب تک اچھوتے رہے ہیں، مخالف اور موافق کی حد سے الگ ہٹ کر اصل سر سید پر ہم کوئی بات کر سکیں۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286۔ یوٹیوب پر آج ہی ہمارا وقت میڈیا چینل جوائن کیجئے۔ یوٹیوب پہ سرچ میں لکھیے وقت میڈیا، یا پھر ایڈریس ہے www.youtube.com/c/وقت میڈیا۔ آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔